نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کی سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لاؤ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہ کر سکو گے تو ڈرو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کے درس کے اندر توحید باری تعالیٰ کے بارے میں درس دیا گیا تھا۔ یہاں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دوسرے اہم عقیدے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان فرمایا ہے، اور عرب کے جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کے بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا ہے، انہیں زبردست چیلنج دیا گیا ہے ان آیات کے اندر، اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم بڑے فصیح و بلیغ ہو، تم سب مل کر قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ ساتھ ہی قرآن نے دعویٰ بھی کیا کہ تم سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکو گے، اور واقعی یہی ہے کہ اہل عرب جو اپنی زبان و ادب پر ناز کرتے تھے ان سب کو اس چیلنج کے بعد سانپ سونگھ گیا، اور کوئی شخص یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں نے اس خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن پاک کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت اور واضح ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا ہوئے، لیکن ان تمام معجزات میں سب سے بڑا علمی معجزہ قرآن پاک ہے، جو آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ خود ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کو ایسے معجزات دیے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، اور میرا معجزہ خدا کی وحی یعنی قرآن پاک ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ میرے تابعدار بنسبت اور نبیوں کے بہت زیادہ ہوں گے۔ لیکن کفار مکہ اور مشرکین عرب کو قرآن پاک کے دلیل نبوت یعنی وحی الہی ہونے میں شک اور شبہ تھا۔ ان کا یہ بیان تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام مصنفین کی طرح اس کو خود ہی تھوڑا تھوڑا تصنیف کر لیتے ہیں اور لوگوں کو کلام الہی بتا کر سنا دیتے ہیں۔ منکرین اور مشرکین کے اس الزام کی دلیل کے ساتھ رفع فرمایا جاتا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں تو ذرا برابر کوئی شک و تردد ہے ہی نہیں، جیسا کہ ابتدائے سورہ ہی میں بتا دیا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اگر تم قصور و فہم یا عناد کی وجہ سے کتاب کے بارے میں جس کو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، کسی شک و شبہ اور تردد میں مبتلا ہو گئے ہو، تو تم بھی اس طرح ایک چھوٹی سورہ جو فصاحت و بلاغت، ہدایت و ارشاد، علم فنون میں، علم معانی میں
احکام میں اس کتاب کے مشابہ ہو لے آؤ، کیونکہ تم بھی اہل زبان ہو اور تم بھی اس قوم، اس شہر اور اسی ملک کے افراد ہو، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہے، یعنی پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے، اور تم تو فصیح و بلیغ ہو، تم تو ہر مجلس میں اور ہر میلے میں شاعری اور خطابت کا مقابلہ کرنے جاتے ہو، لیکن اس قوت کلامی کے باوجود پورا قرآن نہ صحیح، اس کا نصف یا ثلث بھی نہ صحیح، اس کی کسی ایک چھوٹی سی سورہ ہی کے برابر تصنیف کر کے دکھا دو، اور اگر تم تنہا نہیں بنا سکتے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی اپنے مددگاروں کو بھی اپنے ساتھ لے آؤ، اور تاکہ تم مل کر اس قرآن کی ایک چھوٹی سی سورہ بنا لو، اس کی مثل بنا لو۔ اور پھر آگے فرمایا یہ ایک کھلا ہوا قرآنی چیلنج ہے، تم اس کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے، اور کبھی بھی تم اس قرآن پاک کی ایک سورہ کے برابر ایک چھوٹی سی سورہ بھی نہیں بنا سکتے۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور بے شک ایسا نہ کر سکو گے، یعنی اس جیسا قرآن پاک کی ایک سورہ بھی تم نہیں بنا سکتے، تو دوسرا معجزہ یہ بتایا کہ پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی گئی اور غیب کی خبر دے دی گئی کہ قیامت تک کوئی شخص اس کے مثل کلام نہیں لا سکتا۔ چنانچہ بحمد اللہ 1400 برس گزر گئے اور ہر زمانہ میں قرآن کے مخالفین رہے، مگر کوئی اب تک ایسا نہ کر سکا اور قیامت تک ایسا ناممکن ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یعنی جب یہ قطعاً معلوم ہو گیا کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اتارا گیا خدا کے سچے پیغمبر، تو اے منکرین اگر اب بھی تم کفر و انکار پر اڑے رہے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہو گیا، جس کا ایندھن خدا کے نافرمان بندے اور پتھر ہوں گے، اور جو تم جیسے منکرین اور معاندین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور قرآن کریم کی دوسری آیات سے یہ صاف ظاہر ہے کہ جہنم پیدا شدہ ہے، یعنی پہلے سے بنائی جا چکی ہے۔ حدیث سے بھی یہی ظاہر ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن دوزخ کو اس جگہ سے جہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس طرح لایا جائے گا، اس کی 70,000 باغیں یعنی لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام 70,000 فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ فرشتے اسے کھینچتے ہوئے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب جہنم سے اور کفار کی طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين